یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے، لیکن اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ مارخور کی ایک مرغوب غذا پہاڑوں اور چٹانوں میں پائے جانے والے زہریلے سانپ بھی ہیں، اور اسی لیے اسے مارخور یا سانپ کھانے والا پہاڑی بکرا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مارخور کو پاکستان کی سب سے تگڑی انٹیلیجنس ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کا نشان بھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ISI ایسی ایجنسی ہے جو کہ ریاست پاکستان کے زہریلے دشمنوں کو چبا کر کھا جاتی ہے۔ ہمارا قومی جانور مارخور دنیا میں جانوروں کی نایاب ترین نوع ہے، جو کہ ہمالیہ، قراقرم، گلگت بلتستان، ہندوکش اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں پایا جاتا ہے۔ مارخور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ان 72 جانوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات کے سن 1976 میں جاری کردہ خصوصی سکہ جات کے مجموعے میں شامل ہے۔ جنگلی بکرے کی خصوصیات کا حامل یہ خوبصورت جانور گلگت بلتستان کی ٹھنڈی فضاؤں کے علاوہ کشمیر، چترال اور کیلاش کی سرسبز وادیوں میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ یہ قیمتی اور کامیاب نوع بھارت، افغانستان، ازبکستان اور تاجکستان کے کچھ علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں بالغ مارخور کی تعداد 2500 سے بھی کم ہے۔ مارخور پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور 600 سے 3600 میٹر کی بلندی تک پایا جا سکتا ہے۔ اس کے قد و قامت میں نمایاں اس کے مضبوط اور مڑے ہوئے سینگ ہیں، جن کی لمبائی 143 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے، جبکہ اس کا وزن 104 کلو گرام تک ہوتا ہے اور اونچائی 102 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے۔ مارخور فارسی کے الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں مار کے معنی سانپ اور خور کے معنی ہے کھانے والا۔ مقامی لوک کہانیوں کے مطابق مارخور سانپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے اور اس جگالی کے نتیجے میں اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے جو نیچے گر کر خشک اور سخت ہو جاتا ہے، جسے پھر سانپ کے کاٹنے پر تریاق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان کے قومی جانور مارخور کی نسل کو معدومی کے خطرے کا سامنا ہے۔ مارخور جنگلی بکرے کی قسم کا ایک پہاڑی چرندہ ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں اس کی 5 اقسام ہیں، جن میں سے 3 اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں، جنہیں سلیمان مارخور، کشمیر مارخور اور استور مارخور کہا جاتا ہے۔ راولپنڈی میں قائم جنگلی حیات کے تحفظ کے ادارے زو سفاری کے مینیجنگ ڈائریکٹر علی شاہ کہتے ہیں کہ مقامی کمیونٹی مارخور کو اس کے گوشت کی وجہ سے شکار کرتی ہے، جبکہ بین الاقوامی شکاری اس کا شکار سینگوں کی وجہ سے کرتے ہیں، جن کی لمبائی 4 فٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے اور وہ ان کے لیے ٹرافی کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے مارخور پاکستان میں معدومیت کے خطرات سے دوچار ہے۔ زون سفاری کے مینیجنگ ڈائریکٹر علی شاہ کہتے ہیں کہ جب شکار کی کثرت کی وجہ سے مارخور کی نسل مٹنے کے خطرات میں اضافہ ہوا تو حکومت پاکستان نے اس کے تحفظ کے لیے سن 1997 میں ایک منفرد قسم کا پروگرام مارخور ٹرافی ہنٹنگ کے نام سے شروع کیا۔ علی شاہ کا اپنا ادارہ بھی نایاب جانوروں کی غیر قانونی تجارت کے خاتمے اور ان کے تحفظ کے لیے حکومت کی معاونت کرتا ہے۔ مارخور کے محدود تعداد میں شکار کے پرمٹ پر حاصل ہونے والے محصولات کا 20% جنگلی حیات کے شعبے کو اور باقی 80% مقامی کمیونٹیز کو دیا جاتا ہے۔ مقامی کمیونٹیز میں اس پروگرام کے تحت ولیج کنزرویشن کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں جو اس رقم کو مقامی آبادی کی صحت، تعلیم، نکاسیاب یا عوامی فلاح و بہبود کے کسی بھی منصوبے پر خرچ کر سکتی ہے۔ مارخور ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے مارخور کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور معدومی کے خطرات کا سامنا کرنے والا ایک قیمتی جانور اب نہ صرف اپنی نسل کے تحفظ کے لیے خود وسائل فراہم کر رہا ہے، بلکہ تحفظ کرنے والی مقامی کمیونٹیز کو اپنی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے مالی وسائل کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ اس پروگرام کے آغاز کے بعد سے چترال میں جہاں مارخوروں کی تعداد سمٹ کر 300 سے 700 کے درمیان رہ گئی تھی، اب 4000 سے بڑھ چکی ہے۔ گلگت بلتستان میں اب مارخوروں کی تعداد کا تخمینہ 1800 ہے، جبکہ بلوچستان میں بھی ان کی تعداد میں نمایاں بہتری آ گئی ہے، جس وجہ سے اس کا درجہ انتہائی نایاب جانور سے گھٹا کر نایاب جانور کر دیا گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔